حضرت عثمان غنی لانو کے زمانے میں اسامہ لانو نے ایک باغ لگانا تھا، تو اس کے لیے وہ بہترین نسل کی کھجوریں لے کے آئے کہ میں کھجوریں زمین میں ڈالوں گا اور اس سے درخت بنیں گے اور ان کا مجھے پھل ملا کرے گا. اور اس کے لیے انہوں نے 1000 درہم یا دینار جو بھی کرنسی تھی وہ خرچ کی. جب وہ گھر کھجوروں کی بوریاں آئیں تو والدہ کو پتہ نہیں تھا. والدہ نے کھجوریں دیکھ کے ان کو ٹیسٹ کیا تو ان کو اچھی لگی. حضرت اسامہ لانو نے اپنی والدہ کو بتانا بھی گوارا نہ کیا کہ امی یہ میں نے باغ لگانے کے لیے بیج کے طور پہ منگائی ہیں، کھانے کے لیے نہیں ہے. 1000 درہم کی کھجوریں ان کی والدہ نے کھا لیں اور وہ خاموش رہے. کسی نے پوچھا کہ آپ نے باغ لگانا تھا، وہ کہنے لگے کہ مجھے باغ لگانے کی اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ میری والدہ کو کھجوریں پسند آئیں اور انہوں نے ان کو کھا لیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی اپنے گھر سے باہر نکلنے لگتے تھے ہمیشہ پہلے اپنی والدہ کے پاس جاتے تھے، ان کو سلام کرتے تھے، ان کو بتاتے تھے اور پھر گھر سے جاتے تھے. اور جب گھر واپس آتے تھے تو پہلا کام اپنی والدہ کو سلام کر کے بتاتے تھے. اتنا اپنی والدہ کا وہ احترام فرماتے تھے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کا بہت احترام کرتے تھے. اللہ کی شان کہ امام اعظم تو جوانی کی عمر میں بہت بڑے فقیہ بن گئے تھے اور ان کا فتویٰ چلتا تھا. 120 ہجری سے امام اعظم کا فتویٰ چلنا شروع ہوا. باقاعدہ وہ اپنے استاد کی مسند پر بیٹھ گئے اور ان کا باقاعدہ فتویٰ چلتا تھا. 120 ہجری سے ان کا چلنا شروع ہوا. اب گھر میں کئی والدہ کو مسئلہ پوچھنا ہوتا تو والدہ بیٹے سے بھی پوچھ سکتی تھی، لیکن ایک اور عالم تھے، فقیہ تھے جو بڑی عمر کے تھے اور والدہ کے دل میں ان کی عقیدت تھی کہ بڑے عالم ہیں اور پرانے عالم ہیں تو وہ پکا مسئلہ بتائیں گے. تو والدہ اپنے بیٹے کو کہتی کہ نعمان مجھے ان کے پاس لے چلو، میں نے ان سے کچھ مسائل پوچھنے ہیں. تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ اپنی والدہ کے لیے اونٹ منگواتے اور ان کو اونٹ پہ سوار کرتے اور اونٹ کی نکیل خود پکڑتے اور لے کے چلتے. راستے میں امام اعظم کے کئی شاگرد ملتے، وہ کہتے کہ حضرت ہم اونٹ کی نکیل لے کے چلتے ہیں. فرمانے لگے نہیں، میری والدہ سوار ہیں، اب اس اونٹ کی نکیل میں ہی پکڑ کے چلوں گا. جب اس فقیہ کے پاس پہنچتے تو دروازہ کھٹکھٹاتے، وہ باہر آتا تو آپ بتاتے کہ جی میری والدہ آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہیں. اچھا کئی مرتبہ مسئلہ ایسا ہوتا تھا کہ جو ان کو بھی نہیں آتا تھا تو وہ امام اعظم کو اشارہ کرتے کہ مجھے تو اس کے جواب کا نہیں پتا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آہستہ آواز سے ان کو مسئلہ بتا دیا کرتے تھے اور پھر وہ اونچی آواز سے امام صاحب کی والدہ کو مسئلہ بتاتے. ساری عمر ایسا ہوتا رہا اور امام صاحب نے اپنی والدہ کو یہ نہ بتایا کہ امی جو مسئلہ پوچھنے جا رہی ہیں وہ آدمی تو مجھ سے پوچھ کے مسئلے کا جواب دیتا ہے. صرف اس لیے خاموش رہے کہ اگر میری والدہ کو تسلی اسی طرح ہوتی ہے تو ان کے دل کی خوشی کا ہونا زیادہ ضروری ہے. ابن سیری رحمت اللہ علیہ، محمد ابن سیری جنہوں نے تعبیر رویا کتاب لکھی، ان کے بارے میں ان کی بہن حفصہ بنت سیری کہتی ہیں کہ اپنی والدہ سے گفتگو کرتے ہوئے وہ اتنا آہستہ بولتے تھے کہ ہم حیران ہوتے تھے کہ اتنا آہستہ. زندگی بھر انہوں نے اپنی آواز اپنی والدہ کی آواز سے بلند نہیں کی، اتنا ان کا احترام کرتے تھے. ان کی والدہ کو کچھ خاص ڈیزائن اور رنگ والے کپڑے بڑے پسند تھے. تو جب ابن سیری رحمۃ اللہ کو پتہ چلا کہ میری والدہ ایسے کپڑے رنگ والے پہننا پسند کرتی ہے
تو وہ رنگریز کے پاس گئے رنگ سیکھنے کے لیے، اور اس کے بعد اپنی والدہ کے کپڑے خود رنگا کرتے تھے تاکہ میری والدہ اس رنگ کے کپڑوں کو پہنے گی اور اس کو خوشی ملے گی۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ بڑے مشائخ میں سے گزرے ہیں، بہت شیریں زبان تھے، بات ایسے انداز سے کرتے تھے کہ دوسرے بندے کا دل مو لیتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے بڑی محبت سے اپنی والدہ سے بات کی تو ماں نے کہا کہ بیٹا تو بفضل خدا شکر کی طرح شیریں ہی رہے گا۔ یہ ماں نے دعا دی کہ تو بفضل خدا شکر کی طرح شیریں ہی رہے گا۔ ماں کی دعا اس طرح قبول ہوئی کہ آج بھی ان کو مرنے کے بعد بابا فرید شکر گنج کہتے ہیں۔ اللہ نے نام کا حصہ بنا دیا شکر کو۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور تھمز اپ کا بٹن دبا کر اس ویڈیو کو لائک کریں۔